السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ العصر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے 2 شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ عصر کو پڑھ نہیں لیا کرتا تھا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک کی مختصر 3 صورتوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، مگر ان کے بارے میں مفسرین کرام نے جس قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اس کی مثال کسی اور مختصر صورت مبارکہ کے بارے میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس صورت مبارکہ کو ایک تو گرامر کے لحاظ سے جو اس کے نکات مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر کو اس انداز میں بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد مفسرین کرام نے جو اس کو بطور نصیحت بیان کیا ہے اس انداز میں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا مفسرین کرام نے اس صورت مبارکہ کے بارے میں اتنا زیادہ لکھا ہے اور اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ اس کو آڈیو میں محدود کرنا اور پھر اس کو ایک انداز میں محدود کرنا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ اس صورت مبارکہ کی تفسیر کو جو ہے 2 انداز میں بیان کیا جائے گا۔ پہلی آیت مبارکہ صورت مبارکہ کی آتی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ عصر آتا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے نچوڑنا، جیسے کہ پھلوں کا رس، شہد، زیتون، انگور کا رس، یہاں تک کہ شراب کا نچوڑنا بھی، تو اس نچوڑنے کے عمل کو جو ہے وہ عصر کہا جاتا ہے۔ اور عصر سے لفظ عصیر بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ نچوڑتے ہیں اس کو عصیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو نچوڑنے کے بعد جو اس چیز کا رس حاصل ہوتا ہے اس کو عصیر الشیء عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ پھر اسی عصر سے لفظ عواصر بنتا ہے، اور عواصر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو کسی چیز کو نچوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ پرانے زمانے میں پتھروں کے ذریعے کسی چیز کے رس کو جو ہے وہ نچوڑا جاتا تھا تو ان پتھروں کو جو ہے وہ عواصر کہا جاتا تھا۔ پھر عصر سے لفظ اعتصار بھی بنا ہے۔ عربی زبان میں اعتصار بالماء کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کھانا چبایا جاتا ہے اور وہ حلق کے نیچے سے نہ اتر رہا ہو تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیا جاتا ہے تاکہ وہ کھانا جو ہے وہ نیچے حلق سے اتر جائے، تو اس عمل کو اعتصار بالماء کہا جاتا ہے۔ پھر عصر کے لفظ سے ہی جو ہے وہ اعصارٌ کا لفظ بنا ہے، اور اعصار تیز ہوا اور طوفان کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی طاقتور چیز جس کو روکا نہ جا سکے اور جو بہت تباہی کرتی ہو، تو گویا کہ وقت ایسا ہے جس کو گزرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ وقت کے اندر تباہی کا معنی پایا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کریں اس نے ہر حال میں گزرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم سے بہت کچھ ہمارا لے کر جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کا ہماری زندگی سے بہت کچھ لے کر جانا یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور ہم اس عمل سے وقت کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ عصر سے مراد سورج کا ڈھلنا بھی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت جلدی گزر جانے والا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے اور صحیح اپنی عروج کے اوپر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے کہ وہ نیچے کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی روشنی بھی کم ہونے شروع ہو جاتی ہے، گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے روشنی جو ہے وہ بھی نچڑ رہی ہے، اور ہوتے ہوتے وہ کتنی کم رہ جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو عصر کہا جاتا ہے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے پورے دن کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ صبح کے وقت سورج کا بھرپور ہونا، اس کی روشنی کا بھرپور ہونا، اور پھر کم ہوتے ہوتے بالکل مختصر ہو کے جو ہے کہیں چھپ جانا، اس کو بھی جو ہے نچوڑنے سے کہ سورج کی روشنی نچڑ رہی ہے، پورے دن کا نچوڑ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، اس لیے عصر کے وقت کو عصر کہا جاتا ہے۔ پھر اسی عصر کے لفظ سے جو ہے وہ موثر کا لفظ بنا ہے، اور موثر اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کو پہلی مرتبہ حیض آتا ہے، کیونکہ اس کے پورے جسم سے بھی خون جو ہے وہ نچڑتا ہے۔ پھر اسی موثر لفظ سے جو ہے موثرات قرآن پاک میں بادلوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ بادلوں کو بھی نچوڑا جاتا ہے، اور ان کے اندر کا رس کیا ہوتا ہے، وہ پانی ہوتا ہے جو کہ بارش بن کے برستا ہے، تو گویا کہ نچوڑا جانا اور اس کے اندر کا رس نکالنا، اس مناسبت سے بادلوں کو موثرات کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ سب معنی جو ہیں یہ عصر کے ایک معنی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو نچوڑنا اور اس کے اندر کا رس نکالنا۔
اور عربی زبان میں اثر کا جو دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ کسی چیز کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور اپنی گرفت میں لے لینا، اور وہ پکڑ اور وہ گرفت اتنی مضبوط ہو کہ دوسرا اپنے آپ کو آپ کی پکڑ اور گرفت سے جو ہے وہ نکال نہ سکے۔ اب اس مناسبت سے یہ معنی جو ہے وہ اثر کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں اس وقت کی گرفت کے اندر ہیں، اس کی پکڑ میں ہیں۔ یہ لمحہ لمحہ ہماری زندگی سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو وقت کی گرفت سے آزاد نہیں کروا سکتے ہیں، اور اس وقت نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور بڑی مضبوطی کے ساتھ گھیرا ہوا ہے۔ لہٰذا اثر کے اگر ان دونوں معنوں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک قسم کا خوف ہے، ایک قسم کا انذار جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے بعض مفسر کرام نے فرمایا کہ سورہ اثر میں بظاہر کوئی خوف والے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، مگر اس کے اندر شدید قسم کا انذار جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور انذار جو ہے وہ ڈرانے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن اثر کا جو تیسرا معنی بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک امید ہے، اور اس کے اندر کچھ مثبت پہلو جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اثر کا تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ تحفظ حاصل کرنا، پناہ حاصل کرنا۔ اور یہ تحفظ اور پناہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ جیسے کہ باہر کوئی طوفان ہو، جھکڑ ہو، اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اور پھر حفاظت کی سوچ سے ہم ان کو زور سے دبا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ زور سے دبانے کے اندر بھی ایک طرح کا نچوڑنے کا معنی تو پایا جا رہا ہے، مگر اس نچوڑنے میں جو ہے وہ تحفظ بھی ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ تو مفسر کرام یہاں پہ بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی وقت جس کے اندر خسارہ ہے اور جو لمحہ لمحہ ہماری زندگی سے بہت کچھ لے کر جا رہا ہے، اگر اس کو اچھے انداز سے گزارا جائے، اس وقت کی اگر قدر کی جائے، اس کو قیمتی بنایا جائے، تو یہی وقت ہمارے لیے نجات کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس کی تائید میں مفسر کرام جو مثالیں بیان فرماتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس کا ہر لمحہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت ساری بخششوں کا باعث بن جاتا ہے۔ حج کا دن آتا ہے تو اس کے کتنے مقامات ایسے ہیں جو کہ انسان کے لیے بہت بڑی بشارت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمعے کی راتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک نے ان کی کتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور بالخصوص جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں مستغفرین بالاسحار، کہ وہ لوگ جو سحری کے وقت پہ استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وقت ہی تو ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام جو ہے بڑا خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں مستغفرین بالاسحار کے ضمن میں، کہ سحری کے وقت میں انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت میں معافیہ مانگتا ہے۔ تو خاص طور پہ سحری کے وقت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ ایک نقطہ تو یہ دیکھیں کہ انسان تو ساری رات سویا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت تو کم سے کم وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، مگر اٹھتے ہی یہ تصور دیا گیا ہے کہ وہ معافیہ مانگتا ہے۔ تو گویا کہ معافی مانگنے کے لیے کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی معافی مانگی جائے۔ اگر آپ نے کوئی وقت ایسا بھی گزارا ہے کہ جس میں آپ نے گناہ نہیں کیا، جیسے کہ رات ساری ہم سوئے رہے، لیکن اس کے اٹھنے کے بعد بھی کیا ہے، کہا گیا کہ معافی مانگنی ہے، تو یہ تصور کہ صرف گناہ کے بعد ہی معافی مانگی جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ معافی کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ صبح کی ابتدا جو ہے وہ معافی کے ساتھ کرنی چاہیے، لہٰذا پہلے یہ سحریوں میں استغفار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرض نماز کو جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ اثر کا لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ معنی خیز اور جامع لفظ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے معنی جو ہیں وہ بیک وقت پائے جا رہے ہیں، جس کی ایک بہت ہی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ اثر سے مراد وہ وقت بھی ہوتا ہے جو گزر گیا ہے، جو ماضی بن گیا ہے، اور اثر سے مراد وہ وقت بھی ہوتا ہے جو حال میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی وقت کے اندر، اثر کے اندر یہ دونوں معنی پائے جا رہے ہیں، وہ جو گزر گیا ہے اور جو گزر رہا ہے۔ لہٰذا پھر مفسرین یہ فرماتے ہیں گویا کہ دو کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ وقت جو گزر گیا ہے اس کے لیے مومن کو کیا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنا کچھ میری زندگی سے جو ہے وہ چلا گیا ہے، اور پھر اس کے اوپر دوسرا احساس کیا ہے کہ جو میرے پاس ہے، موجود ہے، وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ گویا کہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جاتے ہیں، سنانے والے اور سننے والے ہم میں سے جو بھی زندگی کی جس سٹیج پر بھی ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ کیا کچھ میری زندگی سے گزر گیا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو انسان کے اندر ایک اضطراب اور ایک بے چینی کی سی کیفیت ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، کہ پچھلے وقت کی تلافی بھی میں نے کرنی ہے اور اس گزرنے والے وقت کو بھی میں نے نفع والا بنانا ہے۔ لہٰذا بظاہر اثر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اس کے اندر کتنی کیفیات جو ہیں وہ سمو دی گئی ہیں۔ یہ لفظ بیک وقت میرے ماضی کو بھی بیان کرتا ہے، میرے حال کو بھی بیان کرتا ہے اور میرے مستقبل کو بھی بیان کرتا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، ایک کیفیت ہے۔
پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے اپنے اندر بہت سارے معنی اور کیفیات ہیں، مگر اس کو پھر قسم کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے جو اس کے اندر مزید تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ یہ قسم ہے زمانے کی یا وقت کی، اور قسم عموماً یا تو کسی شک کے ازالے کے لیے کھائی جاتی ہے کہ تم کسی قسم کا شک نہ کرو کہ وقت واقعی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، یا پھر قسم جو ہے وہ غصے کے اظہار کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے غصہ کیا جا رہا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہو۔ مفسر کرام جو فرماتے ہیں کہ قدیم عربی زبان میں سامنے والے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے قسم سے بات کی جاتی تھی، جیسے واصبح کا لفظ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا خطبہ ہے کہ جب آپ پہاڑی پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے پورے خاندان والوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ واصبح کا لفظ بولتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ پہاڑی پہ چڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا حملہ ہونے والا ہے، تو گویا کہ قسم کے ذریعے جو ہے وہ بات کی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ پاک بھی جو ہے ہمیں خبردار کرنے کے لیے قسم کھا رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، سنو کہ وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں نے عصر کے معنی کو ایک برف فروش سے سمجھا ہے، جس نے اپنا سارا سرمایہ لے کے برف کو خریدا کہ وہ اس کو بیچے گا، اس کی قیمت کو حاصل کرے گا، مگر کوئی اس سے برف خرید نہیں رہا ہے اور اس کی برف پگھلتی جا رہی ہے، تو وہ یہ صدائیں لگا رہا ہے کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے اوپر کہ جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ وقت، یہ میری زندگی، یہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ وقت، ہمارا سرمایہ، ہماری زندگی جو ہے یہ پگھل رہی ہے۔ ہر آنے والی سانس، ہر گزرتی ہوئی شام، ہر آنے والی صبح اور گزرتی ہوئی رات جو ہے یہ ہماری زندگی کو پگھلا رہی ہے۔ اور تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں خود اپنے سرمایہ کے اس طرح سے پگھلنے کے اوپر کوئی دکھ اور کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، تو کوئی تو ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کا سودا بڑے نفع والے کام میں کرتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی جان کا سودا بڑے خسارے والے کاموں میں کرتا ہے۔ تو جس نے صبح کو اٹھ کے اپنے وقت کو، اپنے دن کی پوری روٹین کو، اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انویسٹمنٹ میں لگا دیا تو وہ کامیاب ہے، اور جس نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کی انویسٹمنٹ کو بہت بڑے خسارے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔